آج جو ہے تھوڑی سی مال کی لالچ میں نا، تھوڑے کی پیسے کی لالچ میں تم اپنی بیٹیوں کو ڈبو دیتے ہو، تھوڑی سی پیسے کے لالچ میں معاذ اللہ رب العالمین پیسے والے کی یہاں شادی کر دیتے ہو۔ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، یعنی کہ اگر آج معاشرے میں کوئی دیندار لڑکا ہے، کوئی نمازی ہے، اس کی تنخواہ اگر تھوڑی کم ہے، اس کو یہ معاشرہ بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کڑوی سچائی بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی شرابی ہے، کوئی سٹے باز ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، کوئی بد زبانی کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 50,000 کی اس کی نوکری ہے تو اس کو بیٹی دے دیتے ہو یہ کہہ کر کے وہ سدھر جائے گا۔ ارے اللہ تعالیٰ جب اسے ہدایت دینے پہ قادر ہے تو اس نیک بندے کو رزق دینے پر بھی قادر ہے، رزق دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تم نے اپنے شرابی ایک انسان کو اپنی بیٹی کا ہاتھ تم نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، چند مہینے تو صحیح رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ شراب پی کر کے آتا ہے تمہاری بیٹی کو مارتا ہے، پھر جو اس باپ کو عقل آتی ہے، یہ باپ کہتا ہے اگرچہ دیندار کو دے دیتا، اگرچہ اس کی تنخواہ کم ہوتی، ہاں میرے بھائی مت دیکھ کہ بڑی بلڈنگ والا ہے، مت دیکھ کہ 1 لاکھ جاب والا ہے، مت دیکھ کہ 2 لاکھ جاب والا ہے، دیندار دیکھ لے، نمازی دیکھ لے، عالموں کا ادب کرنے والا دیکھ لے، دعوے کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں اگرچہ وہ تیری بیٹی کو زیادہ عیش تو نہیں کرائے گا، تیری بیٹی کو وہ زیادہ سکھ تو نہیں دے پائے گا، لیکن تیری بیٹی کو وہ کبھی مارے گا نہیں، وہ کبھی تکلیف نہیں دے گا، اپنا پیٹ کاٹ لے گا لیکن تیری بیٹی کو سکون میں رکھے گا، اس لیے کہ مذہب کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی، قرآن کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی، حدیث کی تعلیم اس کے سینے میں ہوگی۔ بیٹیوں کو اگر سکھ میں دیکھنا چاہتے ہو تو مال کی لالچ میں مت ڈوبو، دیندار دیکھ لو، ادھر تمہاری بیٹی خوش رہے گی، ادھر جو ہے اس بیٹی کا باپ بھی خوش رہے گا اور اس بیٹی کا۔ شادیاں یوں بھی کی جا سکتی ہیں، پورے گاؤں کو انہوں نے میسج دیا ہے، صرف غموں کے موقع پہ محفل مت سجانا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی عطا فرمائے تب بھی محفل سجانا، جب تمہارے بچے کا عقیقے کا مسئلہ آئے تب بھی نبی کا ذکر سجانا چاہیے۔ ہمیں خوشی کے موقع پر بھی جو ہے یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور غم کے موقع پر بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبر کا حکم دیا ہے اس کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اعلی حضرت کی زبان میں ہما وقت یہ بولنا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ہر وقت یہ بولنا چاہیے ہم ہیں مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سیرت بتاؤں گا، سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ عوام میں انقلاب جو ہے وہ حدیث سے آتا ہے۔ لطیفے سنانے کی میری عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ غرور و گھمنڈ سے بچائے، میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، اتنا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنا اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ تعالیٰ ریا اور تمام چیزوں سے بچائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بہت دور گئے، ہم پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، قاری ذاکر صاحب بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کی شان آن بان ہے، یہ آپ کی گاؤں کی امانت ہے یہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں انقلاب جو آتا ہے لطیفے سے نہیں آتا ہے، ہنسی مذاق سے نہیں آتا، چٹکلے سے نہیں آتا ہے، انقلاب جو آتا ہے جلسوں میں عوام میں وہ نبی کی حدیث پاک سے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھو، میں زیادہ تمہیدی کلمات نہیں بان رہا ہوں، تقریر ہی شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ You have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah for him. We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے حبیب تم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو۔ بول دو یار، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو بولنا پڑے گا، میرے ساتھ دینا پڑے گا، تبھی مزہ آئے گا، میں بھی انشاءاللہ اپنے رنگ میں آ جاؤں گا۔ اے حبیب تم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہو۔ ذرا دیکھو، آج گھر کے اندر اگر بیوی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے نمک تیز ہو جائے نا کھانے
खाने के अंदर, तो शोहर जब तक बाज़ा इंसान ऐसा है, जब तक उसको 2-4 गालियां नहीं सुनाएगा उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। नमक कम है ज़्यादा है, नमक कम है ज़्यादा है, अरे खाने में ऐब निकालता है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था, मा आबा रसूलुल्लाही तामन कत्तू, रसूलुल्लाह ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला है। अगर पसंद आया है तो आपने खा लिया है, और पसंद नहीं आया है तो आपने छोड़ दिया है, सुभान अल्लाह। लेकिन खाने में कभी ऐब नहीं निकाला है। तेरा मकसद क्या है? अगर खाने में नमक कम है डब्बा मंगा ले, और मंगाने के बाद खाने में नमक डाल ले, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा, तेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अब देखो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा। क्या नाम लिया मैंने? जोर से बोल दो, हजरत आयशा। बात समझ में आ रही है? एक को तो ज्यादा नहीं है, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। हुजूर का खाना बना रही है हजरत आयशा, लेकिन कम सिन उनकी उम्र थी, कम उम्री की वजह से खाना बनाने में थोड़ी ताखीर हो जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बीवी हजरत आयशा की सौकन हजरत सफिया के घर से खाना बन करके आ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आयशा ने देखा खाना तो मैं तैयार कर रही हूँ, लेकिन मेरी सौतन के घर से खाना बन करके आ गया है। बशरी तकाज़े के मुताबिक हजरत आयशा ने खाने पे हाथ मार दिया। जैसे ही खाने पे हाथ मारा है, सारा खाना नीचे गिर गया, सारा सालन नीचे गिर गया, सारी बोटियां नीचे गिर गई है। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमीरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, हम में से अगर हमारी बीवी ऐसा करती तो हम क्या करते? या तो बीवी को मारते, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो उसको डांटते, इससे भी अच्छा अखलाक होता तो गुस्से में लाल पीले होके घर से बाहर निकल जाते। लेकिन नबी जो है, ना हुजूर ने हजरत आयशा को डांटा, ना उनको मारा, ना गुस्से में लाल पीले होके बाहर निकले, बल्कि जो खाना जमीन पे गिर गया था, हमारे तुम्हारे नबी ने उसको अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। हजरत आयशा ने जो खाना गिराया था, हुजूर ने अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। कैसा अखलाक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़े रसूल में झूम करके बोला, तेरी खल्क़ को हक ने जमील किया, तेरे खुल्क़ को हक ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक़े हुस्नो अता की कसम। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हज़रत, आला हज़रत। अभी शुरू कहूँगा भैया। अल्लाहु अकबर। या रसूल, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा। ज़रूरी नहीं है कि मजमा साहब कई हज़ार का हो और साहब उसमें साहब बहुत जोशीले अंदाज में बोला जाता। मेरी आदत ये है, अल्लाह ताला की तौफीक से अगर लोग कम भी होते हैं, हम उस कम लोगों में भी उसी रंग में बोलते हैं जिस रंग में हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में बोलते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हजरत आयशा की सोकन हजरत सफिया के घर से खाना बन के आ रहा है। मैं बता रहा हूँ घर कैसे चलाए जाते हैं। बात बात पे गुस्सा मत किया करो। घर नजरअंदाज करने से चलते हैं, घर दरगुजर करने से चलते हैं। अब मेरे आका ने जो है अपने हाथों से खाना उठाना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर ने कहा, जो कनीज वहीं मौजूद थी, कहा देखो तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया है, तुम्हारी अम्मी गुस्सा करने लगी हैं। सुभान अल्लाह, कैसा अखलाक है, अंदाजा लगाइए आप। अब हजरत हुजूर अपने हाथों से खाना उठा रहे हैं ना, हजरत आयशा को गलती का एहसास हो गया, गलती का एहसास हो गया। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई है, बताइए इसका कफारा क्या होगा, इसकी भरपाई क्या होगी। नबी आखिर ज़मान ने फरमाया, मालिक जन्नत ने फरमाया, मालिक रिकाब उमम ने फरमाया, खातिमुन नबीयीन ने फरमाया, खातिमुल मासूमीन ने फरमाया, अहमद मुख्तार ने फरमाया, अल्लाहु अकबर इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए आयशा इस खाने की भरपाई ये है, इसका कफारा ये है, जिस तरह का खाना सफिया ने बनाकर जिस तरह के बर्तनों में तुम्हारे घर भेजा था, ऐसा ही खाना बनाकर उसी तरह के बर्तनों में सफिया के घर भेज दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारी भरपाई हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये ऐसा अंदाज है। नबी
علیہ السلام نے سکھایا زمانے والوں کو کہ گھر جو ہے غصہ کرنے سے نہیں چلتے ہیں، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے، مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص دین بھی ہوتی ہے۔ گھر کو اگر محبت بھرا چلانا ہے تو معاف کرنا سیکھو، اور جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے یرحمکم من فی السماء، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ درگزر کرنے سے گھر چلتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت تم سنتے کہو، سب کچھ نبی علیہ السلام کی سیرت میں لکھا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حالات دیکھو اپنے، ہمارے منع نہیں کر رہا ہوں، میں بھی سنی ہوں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ذرا دیکھو غموں کے موقع پر بھی محفل سجاتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے تب بھی نبی کا ذکر سجانا چاہیے اور ثبوت دینا چاہیے کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔ سبحان۔ تو حالات اتنے ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ گفتگی جس کا کوئی حساب نہیں۔ شادیوں کے حالات دیکھو، اللہ اکبر، یار دل پھٹتا ہے، قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ذرا دیکھو اپنے شادیوں کے حالات دیکھو، قاری ذاکر صاحب قبلہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج ذرا دیکھو شادی کا موقع، یہ تو سمجھ لو یہ تو پڑھے لکھے ہیں، یہ تو مولانا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے جلسہ سجا لیا، مبارکباد پیش کروں گا، مبارکباد کے لائق ہے آپ لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے، لیکن ذرا دیکھو یار شادیوں کا ماحول دیکھو، یعنی کہ بیٹی ناچتی ہے، باپ دیکھتا ہے، بہن ناچتی ہے، بھائی دیکھتا ہے، اللہ اکبر، بیوی ناچتی ہے اور شوہر دیکھتا ہے۔ اندازہ لگاؤ ذرا کس قدر یار بے حیائی ہے، کس قدر بے شرمی ہے۔ پھر کہتے ہو سید صاحب ذرا بتاؤ تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ارے اپنے اوپر غور کرو، غور۔ حدیث شریف میں آتا ہے جن عورتوں کی پائلوں کی آواز جو ہے باہر غیر مرد سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مردوں کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، کردار کو اپنانا پڑے گا، کریکٹر کو اپنانا پڑے گا۔ جس دن تم یہ چیز اپنے اندر یہ صفت لے کے آ جاؤ گے، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سرخروئی آ جائے گی، آخرت سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اسی دن تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نازل ہو جائے۔ سبحان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت جیسے کھانا کھانا چلا گیا نا ہوٹلوں کے اندر، بیچارے غریب انسان نے 1000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا، یا 1500 لوگوں کا، یا 2000 کا، جیسے بھی ہوتا، بعضا تو اس قدر لئیم ہے، خسیس ہے کہ پلیٹ میں نا بہت سارا کھانا اتار لیتا، بس ایک لیگ فش میں منہ مارا، سارا ٹیبل کے نیچے۔ کتنا یار کئی من کھانا ہوٹلوں سے باہر نکلتا جب شادی ختم ہوتی ہے۔ سنت رسول بتا دوں، سنت رسول یہ ہے جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو۔ بولو یار، بولو سبحان اللہ۔ اب اس پہ بھی میں تمہیں حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں، زور سے بولو، اتارو، جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو۔ بازا آدمی بتاؤ ذرا یار، تو اپنے گھر ایسا کر لے گا، بتاؤ دوسرے کے گھر پہ تو کتنا بگاڑ کے آ رہا ہے، روٹی کی تو عزت نہیں کر رہا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، عائشہ اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، کھانے کی عزت کرو، اس لیے کہ جس گھر سے کھانا روٹ کر کے چلا جاتا ہے اس گھر میں واپس نہیں آتا ہے۔ عزت کرنا چاہیے کھانے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی ڈیفینیشن بتا دوں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے خدمت میں حاضری دی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر صحابی ہے، فاروق اعظم صحابی ہے، عثمان غنی صحابی ہے، مولا علی صحابی ہے، حسن حسین صحابی ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان۔ زور سے بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے حذیفہ۔ لیکن لوگ بھی آج نام بھی اتنے الٹ سلٹ رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں۔
ٹنکو پنکو سونو پونو آشو شازٹ گھسیٹا مسیٹا، ایسے نام. ارے نام اچھے رکھو، اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے. بولو یار، بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا احکام شریعت کے اندر جس کا نام محمد ہوگا نا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے حبیب کو بلائے گا، حبیب ادھر آؤ. جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے سب آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا، تم کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ایسا لگا کہ تو نے ہمیں بلایا ہے. اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے آج میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، بلکہ تمہارا نام جو ہے میرے حبیب کے نام پر ہے، تمہیں نام محمد کے صدقے میں آج تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا. تو نام ہمیشہ اچھے رکھا کرو، ہمیشہ اچھے نام. تو ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سبحان اللہ، صحابی وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ غریب نواز سے بڑا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ صابر پاک سے بڑا ہے، صحابی وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ اعلی حضرت سے بڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابی وہ ہوتا ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جو فتح مکہ سے پہلے تھے ان سے بھی، جو فتح مکہ کے بعد تھے ان سے بھی، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت پیارے ہیں، اور میرے بریلی کے امام کی زبان میں بولو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حذیفہ ابن یمان، میری بات طول پکڑ جائے گی. حذیفہ ابن یمان انہوں نے نا کسرا فتح کیا. کسرا، کیسر و کسرا بہت بڑا یہ سلطنت تھی نا. کسرا کس نے فتح کیا؟ حضرت حذیفہ ابن یمان حضور کے صحابی نے. جب یہ گئے نا کسرا کے محل میں، وہاں کا بادشاہ نکل کے آیا اور آ کر کے کہا اے صحابی رسول نبی کے غلام، ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تم سے یہ چاہتے ہیں بس تم ہمارے ساتھ تھوڑی دیر مذاکرہ کر لو، بات چیت کر لو اور بیٹھ کر کے کھانا کھا لو، بس اس کے بعد جو ہے قلعہ تمہاری فتح ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ کی اس میں بھی چال تھی. حذیفہ ابن یمان، ہاں شادیوں میں جا جا کر کھانے کی بربادی کرنے والوں، ذرا دیکھو صحابی رسول کا عمل دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حذیفہ ابن یمان جیسے ہی آئے ہیں بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا حذیفہ ابن یمان کو اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہی نا لقمہ توڑ کے منہ کے اندر رکھا نا، اور وہ لقمہ نیچے گر گیا نیچے، اور آپ اس کو اٹھا کر کے کھانے لگے. برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو، لقمہ اٹھا کر کے کھا رہے ہو؟ بادشاہ کیا سمجھے گا، بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ گرا پڑا نوالا بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حذیفہ ابن یمان کا جواب سننا جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے. حذیفہ ابن یمان نے کہا تم مجھ سے اس بات کو روک رہے ہو، مجھے نبی کا فرمان یاد آ گیا ہے، حذیفہ جو نوالا نیچے گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لیا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے. میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا بادشاہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا اس کے چاہنے والے ہو، چاہے یہ میری عزت کرے یا رسپیکٹ کرے، میری ذلت کرے یا مجھے دربار سے نکال دے، لیکن سنو اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ سنو میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن گرے ہوئے نوالے کو کھا لوں گا. میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی کی پیاری سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. محبت سے بولو سبحان اللہ. تو میں نے آپ کو یہ سنت بتا دی، جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل مت کرو.
وہ صحابہ اکرام تھے، صحابہ حضور ان کا خیال بھی کرتے تھے، اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ذات کو، اپنی جان کو اور اپنے مال کو، اپنے مکان کو حضور کے فرمان عالی شان سے بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، آؤ میں بتاتا ہوں، رحم کرو رحم، اور میں بتانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنے سامنے رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ پیار کرتے تھے یار ازواج مطہرات سے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، خدیجہ کی محبت مجھے عطا فرما دی گئی ہے۔ اس قدر پیار نبی علیہ السلام کا اپنی ازواج مطہرات سے، حضور پیار کرتے رہتے تھے اور بات چیت بھی کیا کرتے تھے، بلا تکلف بات چیت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ مسلمانوں کی ماں کا بیان ہے، کہتی ہے جب میں مٹی کے پیالے میں پانی پیتی تھی، حضور آ جاتے تھے، کہتے تھے عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ تھوڑا پانی پی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام جو ہے جب اپنے لبہائے اقدس و اطہر و انور کو مٹی کے پیالے سے لگاتے، ارشاد فرماتے، عائشہ اتنا اور بتا دو، تم نے ہونٹ کدھر لگائے تھے، میں ادھر ہی ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ کا بیان ہے، جب میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کے کھاتی تھی، حضور فرماتے تھے عائشہ تھوڑا ہڈی پہ گوشت میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میں بھی کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب میں چھوڑ دیتی نا، حضور جب اس ہڈی پہ گوشت لگا کے کھانے لگتے، منہ لگا کر کے فرماتے عائشہ اتنا اور بتا دو، تم نے کدھر منہ لگایا تھا، میں ادھر ہی منہ لگا کے کھانا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ ذرا، اس قدر پیار و محبت جس گھر میں ہوگا، اس گھر میں طلاق ہوگی کیا؟ اس گھر میں خلا ہوگا کیا؟ اس گھر کے اندر بربادی ہوگی کیا؟ نہیں، جس دن نبی علیہ السلام کی سنت کریکٹر کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کے آ جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر انقلاب آ جائے گا، گھر جو ہے خوشیوں سے بھر جائے گا، خوشیوں سے بھر جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں، خوشیوں سے بھر جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے یہ، اللہ اکبر۔ اور حضور کے صحابہ نے تو بالکل اہمیت نہیں دی اپنی جان کو۔ ایک صحابی رسول ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کتنا پیار کیا، لیکن یہ چاہیے شوہروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ درگزر کریں، معاف کریں ایک دوسرے کو، اور بیویوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو محبت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ذرا دیکھو، دینداری کو پسند کرو، دینداری کو پسند کرو۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر اللہ پاک نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ میں مسکراتا ہوں، آپ مجھے پسند کرو گے، آپ مسکرائیں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دیندار انسان کو دیندار پسند کرتا ہے، اور فاسق کو فاجر پسند کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ۔ اور ایسے ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اپنا حال دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر باپ یہ چاہتا ہے میری بیٹی کے لیے اچھا داماد ملے، ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میری بہن کے لیے اچھا بہنوئی ملے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ یہ چیزیں ان کو سمجھو۔ لیکن وہ صحابہ تھے، صحابہ، اللہ اکبر، انہوں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف کام نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ اسود، اور ایک روایت میں ہے سعد اسود، ٹھیک ہے؟ محبت سے بولو سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت جلدی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اپنی بات کو پورا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ اسود جو ہیں حضور کی بارگاہ میں ایمان لے کر کے آئے، لیکن جب ایمان نہیں لائے تھے نا، تو ان کو جو ہے یعنی کہ پورے اپنے قبیلے میں یہ جس گھر پہ بھی گئے، اس گھر پہ لڑکی دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ذرا دیکھنا، اللہ اکبر، آج تو شادی آتی ہے، ہم حضور کے شریعت کا خون کرتے ہیں، آج بچے کی ختنہ ہوتی ہے، ہم حضور کی سنت کا قتل کرتے ہیں، آج جو ہے برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، اس میں حضور کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہم جیسے نکمے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا مجھے کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت۔ حضرت عبداللہ اسود نے کلمہ پڑھ لیا، کالے رنگ کے تھے، کالے رنگ کے، کوئی ان کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، بہت بدصورت تھے، اللہ اکبر۔
कबीरा, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो है एक दिन ये मस्जिद नबवी में बैठे थे, अफसोस में थे। मेरे आका ने पूछा, ए अब्दुल्ला अस्वद तुम क्यों बैठे हुए हो? सुभान अल्लाह, क्योंकि मेरे आका तो इल्म गैब जानते हैं। मेरे रज़ा का कलम इश्क रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मेरी आगे सल्तनत कैसे चलेगी, मेरी नस्ल कैसे चलेगी, क्योंकि मेरा काला रंग है। मुझे बदसूरत समझ के कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम से मशवरा किया, ए मेरे सहाबा बताओ जरा कि पूरे मदीने में सबसे खूबसूरत बेटी किसकी है? जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, फला अंसारी की बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, बताओ जरा नबी अलैहिस्सलाम कैसे करम फरमा है। नबी तो बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम है, तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है, तकलीफ गुंबद खजरा वाले को होती है। सहाबी को कोई भी अमल दरपेश आता था, हुजूर की बारगाह में आते थे, क्योंकि हुजूर हाजत रवा थे, हुजूर जरूरत को समझ लिया करते थे। मेरे आला हजरत ने फरमाया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आया रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ आका। मेरे आका ने फरमाया, जाओ चले जाओ, अंसारी कबीले में फला अंसारी की बेटी बड़ी हसीन और जमील है, जाओ चले जाओ और ये कह देना कि मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह तुम मुझसे कर दो। और हजरत अब्दुल्ला अस्वद जो है, उस फला अंसारी की बेटी का जो घर था, उसकी दहलीज की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जब उसके घर पे आए, उस तब दरवाजा खटखटाया, उसने कहा, मन दक्कल बाप। लड़की के बाप ने कहा, दरवाजे पर कौन है? कहा, मैं रसूलुल्लाह का फरिश्तादा हूँ। कहा, कैसे आना हुआ है? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने कि मुझे जो है हुजूर ने भेजा है। कहा, हुजूर ने क्यों भेजा है? कहा, हुजूर ने इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। मैं काले रंग का हूँ अगरचे, लेकिन मुझे भेजा रसूलुल्लाह ने है। अब वो जो सहाबी थे, उन्होंने नया नया कलमा पढ़ा था, जमाने जाहिलियत की बातें उनके अंदर मौजूद थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी पूरे मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, मैंने बड़े बड़े आला किस्म के रिश्तों को ठुकरा दिया है, तू तो काले रंग का है, मैं तुझे बेटी कैसे दे दूंगा? जा, मैं तुझे बेटी नहीं दे दूंगा। गमगीन होकर के पलट रहे थे। इतनी बातें जो हैं, उनके जो घर में बेटी बैठी थी उसने सुन लिया। सुभान अल्लाह। बेटी ने कहा, अब्बा जी किससे बातें कर रहे थे? उनके अब्बा ने कहा, बेटी के बाप ने कहा, बेटे रसूलुल्लाह ने एक शख्स को भेजा था, वो काले रंग का था, वो बहुत काला था, तुमसे निकाह करना चाहता था। तो बेटी ने कहा, अब्बा तुमने क्या कह दिया? कहा, बेटी मैंने उससे मना कर दिया। बेटी ने कहा, अरे जल्दी करो, अतुरद्दून अला रसूलिल्लाहि अमरहु, क्या तुम रसूलुल्लाह के मामले में, उनके हुक्म के मामले में टाल मटोल से काम ले रहे हो? कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर पत्थर बरस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर आयत नाजिल हो जाए। जाओ चले जाओ, नबी से मुआफी मांग लो। रसूलुल्लाह ने जब ये रिश्ता मेरे लिए भेजा है, इससे अच्छा रिश्ता कायनात में मेरे लिए नहीं है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं है। अगरचे वो रंग का काला है, अगर वो चेहरे का काला है, लेकिन वो खूबसूरत होगा, वो खूबसूरत होगा, उसका अखलाक अच्छा होगा, उसका इल्म अच्छा होगा, उसके सीने में कुरान की आयतें मोजज़न होंगी। वो बाप आया दौड़ा दौड़ा, कहा, या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, मुझको मुआफ कर दीजिए। आका ने उसके उज़्र को कबूल फरमा लिया और उसकी बेटी का निकाह जो है वो हजरत अब्दुल्ला अस्वद से कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी दिन जो है जंगे उहद का नकारा बज गया। अब ये गए हैं बाजार के अंदर, कोई अच्छी चीज ला करके बीवी को गिफ्ट करनी है, पेश करना है। लेकिन जब जंगे उहद का नकारा बजा ना, इन्होंने जो है रसूलुल्लाह का यानी कि फरमाने आलिशान को देखा कि जंग के अंदर चलना है, बीवी को छोड़ दिया, नई नवेली दुल्हन को छोड़ दिया, इसलिए कि सहाबा के नजदीक अपनी बीवी से ज्यादा, माल से ज्यादा, जान से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा रसूलुल्लाह की इज्जत प्यारी थी। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की मोहब्बत ज्यादा थी, इसलिए कि नबी ने फरमाया भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ए लोगो, जब तक के तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो, जब तक के माल से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, हत्ता कि अपनी जान से भी ज्यादा तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। सुभान अल्लाह।
अल्लाह। अब ये जंग के अंदर गए हैं, बाजार के अंदर इन्होंने जंग का सामान खरीद लिया, सर पर रखने का टोपा खरीद लिया, अपने जंग का ज़िरे को खरीद लिया, जंग उहद के अंदर गए और बड़ी जाबाजी से लड़ने लगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया सहाबा से, जानते हो वो लड़ने वाला कौन है? या रसूल अल्लाह, मदीने का तो नहीं लग रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया, वो मेरा अब्दुल्ला असवद है, उसने अभी कलमा पढ़ा था और आज जो है बड़ी जाबाजी से लड़ रहा है। बेशुमार बहुत सारे काफिरों को उसने मार करके जहन्नम वासिल कर दिया है। अब उनकी शहादत हो गई, अभी निकाह हुआ था और जंग उहद के अंदर शहादत हो गई है। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की दीन के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह खुद तशरीफ लाए और जो सामान उनके सर पे रखा था अपने प्यारे हाथों से उतारा, उतारने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको दफन कर दिया और इरशाद फरमाया, ए लोगों सुन लो, लड़की के बाप से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातिर जो है हजरत अब्दुल्ला असवद ने जो है अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। ए फला इंसारी, तुम्हारी खूबसूरत बेटी से भी ज्यादा हसीन जमील औरतों से, हसीन जमील हूरों से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर हजरत अब्दुल्ला असवद का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला असवद का निकाह कर दिया है। अंदाजा लगाओ, ये हदीस शरीफ सुनाने का मेरा मकसद ये है, जब नबी का फरमान सामने आ जाए गुनाह को छोड़ दो, जब कुरान की आयत सामने आ जाए हमें गुनाह सगीरा कबीरा को छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि हमारे नजदीक सबसे ज्यादा अहम कुरान और हदीस की बातें, बात समझ रहे हैं? कुरान और हदीस की बातें हैं। फरमाने आलिशान को हम रखेंगे तब हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा। बात समझ रहे हैं? इन चीजों को अपने जहन के अंदर रखो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान हैं हजरत मोहतरम, लेकिन हम जो है इतना बाज़ इंसान तो इतना तशद्दुद करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कत्ल और इसके अलावा यानी कि शादियों के मौके पे, बिया रस्मों के मौके पे बहुत ज़्यादा खुराफाते हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाहु अकबर। अब जो है दूल्हा मियाँ जो है शादी के मौके पे हल्दी भी लगवाते हैं, लगवाते कि लगवाते? एक नाखून के बराबर भी हल्दी लगाना मर्द के लिए हराम है, मर्द के लिए। मदीना शरीफ में एक मुखन्नस यानी कि ये समझ लो कि मेहंदी, बात समझ रहे हैं? हल्दी तो सारी इजाजत है उसकी, वो तो मुबाह है। मेहंदी कह रहा था मैं, मेहंदी मेहंदी मेहंदी, हल्दी मत समझिए। मेहंदी लगाना एक नाखून के बराबर भी क्या है, मर्द के लिए हराम। मदीना शरीफ में एक मुखन्नस मेहंदी लगा कर के आ गया था, रसूलुल्लाह ने सहाबा इकराम से कहलवा के उसको मदीने से बाहर करा दिया था, इसलिए कि वो मुशाबहत इख्तियार कर रहा था औरतों से। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम सिर्फ मुशाबहत वाले रह गए हैं, ये मुशाबहत इख्तियार करना, अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी कि नौजवानों का यार कैसा मसला है, किसी यानी कि किसी क्रिकेटर को देखते हैं, किसी फिल्मी स्टार को देखते हैं, उसी को इख्तियार कर लेते हैं। यानी कि देखा कि कोई क्रिकेटर ऐसा है जो हाथ में यानी कि कड़ा पहनता है, मुसलमानों के बच्चों ने, नौजवान लड़कों ने यार हाथ में कड़ा पहनना शुरू कर दिया है। किसी एक्टर को देखा कि वो साइड कट बाल कटवाता है, मुसलमानों के नौजवान लड़कों ने साइड कट बाल कटवाना शुरू कर दिए। कोई स्ट्रेच पैंट पहनने लगा, कोई कुछ। अल्लाहु अकबर। ए मेरे नौजवान भाइयों, क्या तुमने रसूलुल्लाह का फरमान नहीं सुना है? नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर किसी नेता या अभिनेता से प्यार करके जाओगे, मुमकिन है तुम्हें कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। लेकिन सुनो, अगर तुम आमना के लाल से प्यार करके जाओगे, उलमाए किराम से प्यार करके जाओगे, अगर अहले बैत से प्यार करके जाओगे, सहाबा किराम से प्यार करके जाओगे, कसम खुदा की नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपना के जाओगे, कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह अगर तुम्हारे चेहरे को देखकर मुस्कुरा गए, शफाअत कुबरा फरमा के तुम्हें जन्नत का हकदार बना देंगे। हमारे तो हालात ये हैं। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है वो आप सुन लीजिए और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूलुल्लाह। अब बहुत प्यारी हदीस शरीफ है ये, ला यरा वजही सलासतु अक़वाम
حدیث اتنی لمبی ہے کہ اس کی اگر تشریح کی جائے کافی وقت درکار ہے، لیکن میں بہت اختصاری الفاظ میں سمیٹ دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ زور سے بولو۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ ارے جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو تو دور ہے، قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ بیان فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، میں حضور کو دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے یا نبی علیہ السلام کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آخر میری آنکھ نے فیصلہ یہی کیا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اور ایک شاعر نے قلم توڑ دیا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ نبی علیہ السلام کا ہے، لیکن 3 کم نصیب لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس و اطہر و انور نہیں دیکھ پائیں گے۔ پہلا شخص کون سا بتانا چاہتا ہوں؟ پہلا شخص وہ ہے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا شخص جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ ہاں، آج جب تمہارے پٹھوں میں طاقت آ گئی، آج جب تمہارے اوپر جوانی آ گئی، بوڑھے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، ماں باپ کو ستاتے ہو، میرے بھائی بتانا چاہتا ہوں تمہارے محلے میں کوئی نہیں چاہے گا کہ تم آگے بڑھ جاؤ، تم ترقی کر جاؤ، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے چلتے ہیں، سب ایک دوسرے سے کٹتے ہیں، لیکن باپ کی وہ شان ہے، ماں باپ آج بھی وہ چاہتے ہیں جہاں میں نہیں پہنچا ہوں وہاں پر میرا بیٹا پہنچ جائے، وہاں میرا بیٹا پہنچ جائے۔ یہ باپ کی شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، باپ اس سورج کی طرح ہوتا ہے، جب سورج شام کو ڈوب جاتا ہے دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طریقے سے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اولاد کی لائف میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی باپ کو تکلیف مت پہنچانا۔ اور ماں کی شان کیا معلوم ہے؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ہل لک من ام، اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے آقا میری ماں موجود ہے۔ نبی نے فرمایا الزمها فإن الجنۃ تحت اقدام الامہات، میرے صحابی تمہیں جہاد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ، جانے کے بعد جو ہے ماں کی خدمت کر لو، ماں کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ گویا کہ جو ماں کے قدم کو چومتا ہے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ لیکن بدقسمتی کی وجہ سے، لیکن کم نصیبی کی وجہ سے ابھی الحمدللہ گاؤں کے حالات تو اچھے ہیں، لیکن شہروں کے حالات دیکھو، ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے کیا ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، شرم کر شرم، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، نبی نے فرمایا ہما جنتو کا ونارو کا، ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ والدین کی عزت کرو گے جنت کے حقدار کہلاؤ گے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق بن جاؤ گے۔ والدین کی شان ہوتی ہے۔ موضوع تو بہت طویل ہے، اتنا سمجھ لیجئے۔ پہلا وہ شخص جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا قیامت کے دن، اپنے ماں باپ کا کیا ہے؟ زور سے بولو، نافرمان۔ اور سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ والثانی تارک سنتی، نبی نے فرمایا جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ میری سنتوں کو زور سے بول دو، چھوڑنے والا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ حمیرپور کے مسلمانوں، نبی کی سنتیں کتنی ہیں؟ بتائیے۔ بس مشکل سے بس 10-15 سنتیں بتا کے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ سید صاحب آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا
نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دوسرے کو معاف کر دینا نبی کی سنت ہے۔ لیکن یہ 10-15 سنتیں بتا کے خاموش ہو جاؤ گے، لیکن میں نے پڑھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر آپ نے لکھا نبی کی کوئی 10-15 سنتیں نہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں، سبحان اللہ، 450 سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ بے شک داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، بے شک سر پہ ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے، بے شک جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارنا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ، سر پہ امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے۔ لیکن یہ تو سراپے کی سنت ہے، کریکٹر کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ کردار کی سنت بتا دوں آپ کو، کردار کی سنت یہ ہے سچ بولنا سنت رسول ہے، سبحان اللہ۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دینا نبی کی سنت ہے، کسی نے دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑوں کا احترام کرنا نبی کی سنت ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا نبی کی سنت ہے، علماء کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اس پہ عمل کر لو۔ اور نبی نے کہ ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ وہ شہید جنتی ہوتا، جنتی جو نبی کی سنت کو زندہ کرے گا وہ جنتیوں والا کام کرے گا۔ ہمارے صرف دعوے ہم پیار کرتے نبی سے محبت کا دعویٰ، غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ، غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ غریب نواز سے چھٹی کرتے ہو، خواجہ صاحب کے چہرے پہ داڑھی تھی، صابر پاک نے کسی کی مینڈ نہیں کاٹی تھی، اعلیٰ حضرت نے کسی کا پیسہ نہیں مارا تھا، بات سمجھئے؟ کردار تو یہ سنت جو نبی کی سنت چھوڑے گا کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ بولو نہیں دیکھ پائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بس اب میں لاش کر رہا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا۔ وَالثَّالِثُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، نبی نے فرمایا تیسرے نمبر پہ جو میرا نام سن کے، میرا چرچا سن کے، میرا ذکر سن کے، میرا نام اقدس سن کے اور پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے کل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہاں تو لوگ بڑے سست ہیں، یہ ہمارے آپ خطیب اہل سنت آپ کے گاؤں کی شان قاری زاگر صاحب بیٹھے ہیں۔ میں الحمدللہ بنگلور جاتا ہوں ہر سال قرآن پاک سنانے کے لیے، تقریباً میں جاتا ہوں 5 سال سے۔ تو حضرت وہاں ایک ماحول ہے مسجدوں کے اندر، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس آیت کو سننے کے بعد پورے بنگلور، کرناٹکا، آندھرا پردیش کے اندر اتنی بلند آواز سے وہ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں کہ مسجد گونج جاتی ہے، بڑا دل لگتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار رامپور کے اندر علم زیادہ ہے، مراد آباد کے اندر علم زیادہ ہے، بریلی کے اندر علم زیادہ ہے، لیکن یہاں لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ آئے سن کر کے لوگ بورے بنے بیٹھے رہ جاتے ہیں، بازا تو نیچے کو منہ کر لیتا ہے، اور وہاں پر اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے نتیجہ یہ نکالا، رزلٹ یہ نکالا، اگرچہ وہاں پر علم دین کم ہے لیکن لوگ جو ہے وہاں پہ عمل میں زیادہ ہے، اگرچہ یہاں پہ علم زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ عمل میں پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانا چاہتا ہوں نبی کا جیسے ہی نام آ جائے اور یہ آیت درود جب پڑھی جاتی ہے اس کے بعد درود پاک پڑھنا مستحب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو درود پاک کے اوپر یار ہم جیسے کم علم لوگ کیا بیان کریں گے، ہم جیسے نکم میں کیا بیان کریں گے۔ حضرات محترم شان یہ ہے درود پاک کی، اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو، خواب میں نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو، قبر میں اس انداز سے اترنا چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام اپنے دست اقدس و اطہر و انور سے تمہیں قبر میں اتار رہے ہو، نبی پہ درود پاک پڑھو۔ اے لوگو رزق میں برکت چاہتے ہو نبی پہ درود پاک پڑھو۔ اے لوگو
आफत व बलियात से बचना चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो, जन्नत में हुजूर का पड़ोसी बनना चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो, शफाअत कुबरा पाना चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। और नबी ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा अक्सरुकुम अलैया सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। पढ़ो बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने आपको चंद ज़रूरी बातें आपको बताई, इस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। वक्त काफ़ी हो गया है, 2 अश्क ही बहुत हैं, अगर असर कर जाएं, बात समझ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सब पूरी रात जलसा चले, उसी से अमल होगा। लिहाजा जलसा तो मुस्तहब है, नफल है, असल मामला तो समझ फजर की नमाज का है, वो फ़र्ज़ होती है। फ़र्ज़ को फ़र्ज़ के खाने में रखना पड़ेगा, वाजिब को वाजिब के खाने में, मुस्तहब को मुस्तहब के खाने में। आपने सुन लिया, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब थोड़ा हमारे ऊपर भी रहम खाइए, तकरीबन मुझे यानी कि बोलना होता है, ये हर दूसरे तीसरे दिन ही जाना होता है जलसे में, क्योंकि ये समझ लीजिए अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है। ये कारी ज़ाकिर साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, ये तो सुलझे हुए खतीब में जमात अहले सुन्नत के। हम नबी के जिक्र के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे ऊपर ख़ास फजल करम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।